بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، نجات دے دی. پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. یعنی فرعونیوں سے نجات پا کر سمندر پار جب صحرائے سینا میں اترے جا کر اور وہاں آگے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بت پوج رہے ہیں. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے، ہمیں کو مصنوعی خدا چاہیے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ کئی سو سال سے وہ فرعونیوں کے ساتھ رہ رہے تھے، چونکہ ان کا مذہب شرک پر مبنی تھا، وہ بتوں کو پوجتے تھے، تو انہوں نے بھی ان سے یہ تمام اثرات قبول کیے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں بھی وہی چیزیں گری ہوئی تھیں. تو اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ایسا خدا چاہیے. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے. نہیں، کتنا صبر اور حوصلہ تھا ان میں بھی. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی. یعنی تمہیں تو اللہ نے اس لیے چنا کہ تم لوگوں کی ہدایت کا سامان کرو، کہا یہ کہ تم خود بھٹکے ہوئے ہو. اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے لیے تعلیم دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے ان کو کوہ طور پر بلا لیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، یعنی 40 ڈیز کے لیے وہاں پر رکھا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے، حکمران بناتا ہے، اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کام میں مددگار کے طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. اور جب وہ طور پہ جانے لگے تو پیچھے ان کے حوالے تعلیم اور نصیحت کا کام رکھا، نگرانی کا. ان کو اپنا نائب بنا کر گئے اور کہا کہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس نے التجا کی اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑے. کہا جاتا ہے کہ یہ تجلی صرف اتنی تھی جیسے چنگلیا کا ایک کونا یا ایک نوک ہوتی ہے، بالکل معمولی سی، اور پہاڑ جو تھا وہ زمین میں دھس گیا. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ چھنگلیا کے ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی، یعنی چھوٹی انگلی کے بالکل ایک کونے کے برابر، اور پہاڑ دھنس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، سبحانک تبت الیک، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں.